اکبر حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی تشریف لا رہے ہیں. آگے سے لے کے پیچھے تک استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. میرا بھائی بہت ضرورت زندہ باد. اللہ اس کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. کوئی گفتگو کوئی تقریر نہیں ہے اور ہمارے درمیان بہت سارے علماء موجود ہیں اور سادات اور مشائخ موجود ہیں اور مفتی وسیم صاحب بھی ادھر بہت دور کھڑے ہوئے ہیں, ادھر تشریف لے آئیں گے. تو بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. اور میں چاہتا تھا کہ تقریر ہو, لیکن چونکہ عصر کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, بہت شارٹ ہوتا ہے اور ابھی دعا بھی ہونی ہے, صلاۃ والسلام بھی ہونا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ نماز ہوگی اور اس کے بعد لنگر انشاءاللہ آپ لیں گے اور پھر اس کے بعد حاضری دیں گے اور رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو میری ایک مختصر سی بات ہے, بس میں گزارش کرنا چاہوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اور درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بقیت السلف مفتی اعظم ضلع رامپور حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد نجف علی صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور استاد محترم استاد الاساتذہ شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی علی احمد صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور حضرت مفتی ولی محمد صاحب ناظم تعلیمات مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ ماشاءاللہ تشریف فرمائے حضرت یہاں پر اور یہیں ہوں گے. اور حضرت اور جامعۃ الاسلامیہ مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کے تمام اساتذہ قابل ذکر اساتذہ اکرام حضرت مولانا حنیف صاحب, حضرت مولانا ارشد صاحب, حضرت مفتی طیب رضا صاحب مصباحی ازہری, حضرت مفتی محمد صادق رضا صاحب مصباحی اور مفتی مجیب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور دیگر علماء ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور جو ہے وہ اور بھی اساتذہ موجود ہیں اور خصوصاً میرے عام محترم جناب سید شاکر علی میاں صاحب, حضرت مولانا سید شاکر علی میاں صاحب, حضرت مولانا سید اویس میاں صاحب یہاں تشریف فرمائیں. اور میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب, حضرت مولانا سید جاوید صاحب, حضرت مولانا سید مفتی محمد ظفر اللہ صاحب اور دیگر علماء اور آپ صدا حضرت سید حسین میاں صاحب, حضرت سید سلیم میاں صاحب اور تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں. اور میں اگر اور نام ذکر کروں گا تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں, آپ تمام حضرات کا. اور بابو چچا اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. یہ جو ابھی 2 کتابوں کا آپ کے سامنے اجرا ہوا, یہ بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ہندوستان کی سرزمین پر ایک بات آپ بالکل نوٹ کر لیں اپنے ذہنوں میں, اپنے دل دماغ میں. ابھی ہم نے ایک پلان بھی بنایا تھا, حضرت مفتی طیب صاحب بھی موجود تھے, مفتی محمد اسلام صاحب بھی موجود تھے, مولانا نازل رضا صاحب بھی, مولانا ارشد صاحب بھی, مفتی صادق صاحب بھی, اور کچھ کام بھی کیا انہوں نے. ہم نے ضلع رامپور کے اندر جو ہے وہ ائمہ کے بارے میں ایک انشاءاللہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جلدی کریں گے, اللہ نے چاہا. اللہ مجھے توفیق دے اور میرے اساتذہ کی دعائیں رہیں گی انشاءاللہ. اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں, میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی مصروفیات رہیں. میں نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ زیارت روضہ رسول پر ایک کام ہے, وہ حضرت کی تصنیف ہے, وہ لے کر کے آئیں گے. لیکن مجھے اس سال جو مصروفیات رہیں وہ بہت زیادہ رہیں اور مصروفیت دینی رہی, خالص دینی رہی. اور دراصل اعدائے دین کی طرف سے کوئی مصروف نہیں رہا, میں دین کے دفاع میں, حاسدین کی طرف سے میں دین کے دفاع میں مصروف رہا. اعدائے دین کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اعدائے اسلام کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے مقابلہ کریں, ہاتھ ڈالیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو بنام مسلم رامپور کے اندر موجود ہیں, انہوں نے مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور اور اس کی شاخ انوری جامعۃ المحسنات جو لڑکیوں کا ادارہ ہے بدر احمد خان رامپور میں, اور جو مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کی الحمدللہ ایک بڑی زمین نینی تال ہائی وے پہ موجود ہے. ان بدبختوں نے, رامپور کے ہی کچھ دلال ہیں, کچھ حرام خور ہیں, میں صاحب بول رہا ہوں بالکل ایک دم,
میں بالکل کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں، وہ دلال ہیں اور وہ حرام ہی کھا رہے ہیں۔ میرے خیال سے شاید پچھلی حکومت میں مسلمانوں نے، اس طرح کے مسلمانوں نے اتنی زمین، اتنی پراپرٹی کسی کی نہیں ماری ہوگی، نہیں دبائی ہوگی جتنی اس حکومت میں دبا دی۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، میں بالکل کھل کے بول رہا ہوں۔ اور انہوں نے مرکزی درجہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کی زمین کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے، کیا بات، جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی سامنے تو نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک کوشش کی تھی انہوں نے، الحمدللہ وہ مقدمہ کیا، وہ مقدمہ میں جیت گیا الحمدللہ۔ واہ واہ، زندہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ میں بالکل کھل کے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ابھی تک پردے میں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں کس مصروفیت میں رہا۔ 38 بیگھے سے زائد زمین ہے، یہ بالکل سامنے آپ کی آنکھوں کے روڈ کے اس پر، ماشاءاللہ، مرکزی درجہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ کی۔ اور یہ وہ سرزمین ہے اور وہ سمپتی اور وہ اراضی ہے کہ جسے مفتی سید شاہد علی رامپوری نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ میں یہ بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ رامپور میں مدرسے الجامعۃ الاسلامیہ کے علاوہ ایسے بھی مدرسے ہیں جو 70 سال اور 65 سال پرانے مدرسے ہیں، مگر شہر رامپور ہی نہیں، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ضلع رامپور کے اندر مدرسوں کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے کسی عالم نے اتنی بڑی زمین اپنے پیچھے نہیں چھوڑی ہوگی جتنی مفتی سید شاہد علی رحمہ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، وہ انشاءاللہ جب منظر عام پہ اس کا کام آئے گا تو آپ کو دکھے گا انشاءاللہ۔ میں پورے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 40 بیگھے زمین 40 سال میں اپنے پیچھے چھوڑی ہے انہوں نے، اور یہ وہ زمین ہے جس پر ابھی کام ہونا باقی ہے، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں نے، کچھ بدخواہوں نے، کچھ دلالوں نے، کچھ حرام خوروں نے اس زمین پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ رشوتیں دینے کی کوشش کی 1-1 کروڑ روپے کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کیس ہارے اور ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور انوری جامعۃ المحسنات کی جو بلڈنگ وہاں کھڑی ہوئی ہے اسے بھی دلالوں نے، حرام خوروں نے بیچنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی کیس چل رہا ہے کورٹ کے اندر۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز فتح ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ، وہ وہاں بھی رسوا اور ناکام ہوں گے۔ تو میں نے ان 5 مہینوں میں الحمدللہ کورٹ و کچہری سے وہ مقدمے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی لڑیں گے اور آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ اور جو بھی انہوں نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ مفتی سید شاہد علی دنیا سے چلے گئے تو اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہاتھ ڈال دو، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ابھی سید شاہد علی زندہ ہے ابھی الحمدللہ، سید شاہد علی ابھی زندہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ سید شاہد علی بظاہر دنیا سے گئے، وہ بیوقوف اور نادان ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ چلے گئے، وہ چلے نہیں گئے۔ ان کی رحمت، ان کی وجہ سے جو رحمت مل رہی تھی، ان کی وجہ سے جو برکتیں مل رہی تھی، وہ بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے، وہ بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ زیر مزار ہے، وہ زیر زمین ہے، وہ زیر قبر ہے، اب تو ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، منہ کی کھائیے اور ذلیل ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ ایک نہج پہ کام ہے، وہ الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے، میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، اور ان لوگوں کے نام انشاءاللہ العزیز، ان دلالوں کے میں سامنے لے کر کے آؤں گا جنہوں نے اس میں دلالی 1-1 لاکھ روپے کی، 2-2 لاکھ روپے کی کھانے کے چکر میں اور بدتمیزیاں کی ہیں اور گندی اور غلط تحریریں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکاروں نے مکاری کی، اللہ نے تدبیر فرمائی، ان کی مکاری کو ان کے گلوں کا پھندا بنا، اور وہ جب بھی مکاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ گلے میں ذلت کا توق یہاں بھی بڑا ہے اور قیامت میں بھی بڑھے گا انشاءاللہ العزیز، یہاں بھی ذلیل ہوئے ہیں، قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا، میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو، میں مقدمہ کر کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں مقدمہ جیت کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فتح دی ہے، اس فتح کا اعلان کر رہا ہوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے بھی میدان میں آئیں گے تو بچیں گے نہیں، تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ تو ڈونکا پیٹا جا رہا ہے، یہ تو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے،
کہ فلاں حکومت یا فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، فلاں 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 اور فلاں حکومت مدرسوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر ایسے حرام خوروں کا آپ کیا کریں گے؟ ایسے مسلمانوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حرام خوروں کا جو اپنی دلالی کے چکر میں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو مسجدوں کی سمپتی بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، جو قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے، جو مدرسوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے، جو مسجدوں کی زمینوں پر قبضہ کرے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ 2200 گز کا پلاٹ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کی ایک بہت بڑی رقم مل سکتی ہے، کروڑوں روپے میں، اس 2200 گز کی اسے بیچ دیا، اسے بیچ کر کے 5 بیگھے زمین لے دی، اس قیمت کا ایک حصہ بھی نہیں ہے وہ 5 بیگھے، باقی سب ڈکار گئے۔ جس کی بات کر رہے ہیں ہم، یہاں جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا لیتا ہے، جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی غیر مسلم بکواس کرتا ہے تو مسلمان اتاولے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بنام مسلم کوئی سر پہ پگڑی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، داڑھی رکھ کے، جبہ پہن کے جب حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو خون ٹھنڈا پڑا رہتا ہے مسلمانوں کو، ایسا وہ بھی تو عالم ہے۔ یہ دو رخی کون سی ہے؟ کون سی دو رخی ہے یہ؟ کون سا دو رنگ ہے یہ مسلمانوں کا؟ گستاخ گستاخ ہے، چاہے وہ کوئی